سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ اسلام کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، منافقوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ مکہ کے اندر مکہ کے مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جینا محال کیا ہوا تھا۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کا اور اہل اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ پڑا ہے وہ یہودیوں سے، اور یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنا آپ مسلمانوں جیسا بنایا تھا، وہ منافقین کہلاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک جماعت ہے یہودیوں کی اور ایک جماعت ہے مسلمانوں کی۔ یہودیوں کی جماعت میں منافقین پیدا ہوئے، مسلمانوں کی جماعت میں منافقین پیدا نہیں ہوئے۔ یہ جو لوگ صحابہ کے خلاف ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے لوگ منافق بنے ہیں۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ منافق نہیں ہوا۔ یہ بات آپ کو یاد رہے گی۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ الگ ہے۔ ادھر سے مسلمان ہیں۔ مسلمان بالکل پاک صاف تھے، اور وہ مسلمان کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر محنت کی، جن لوگوں کو اپنے مدرسے میں پڑھایا، جن کو دین سکھایا، جن کو قرآن حفظ کرایا، جن کو دینی تعلیمات سے روشناس کیا، وہ کون لوگ تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام۔ ان میں کوئی بندہ منافق نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ من کے اتنے صاف تھے کہ ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میں بالکل پاک صاف، مطلب اس طرح کے سارے خیالات ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو وہاں پر گھر میں گھل مل جاتا ہوں، لوگوں کے باتوں میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، دنیا داری کی باتیں شروع کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ ضرورت کے تحت ہوا کرتی تھی۔ تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا۔ وہ لوگ تو اتنے حساس تھے، وہ بھلا منافق کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو کہ عقیدے کے منافق ہوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو منافقین پیدا ہوئے وہ یہودیوں میں سے پیدا ہوئے، اور منافقین وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کافروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جان، مال اور بچوں کو سیو کرنے کے لیے، جس طرح کہ ہمارے حکمران ان یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے جا کر ان کے گھٹنوں اور پاؤں تک کو پکڑتے ہیں اور ان کے سامنے بالکل عاجزانہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے بچوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ سوئس کے بینکوں میں جو ان کا مال و دولت جمع ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ مسلمانوں کی عزت، ناموس، ملک اور وطن اور اس کے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ اس وقت کے منافق تھے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، یہ اس وقت کے منافق ہیں۔ اس لیے
جو لوگ صحابہ کے خلاف ہیں، جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے، کوئی ایک بندہ بھی صحابہ میں سے نہیں تھا جو منافق ہوا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ شاید وہی بظاہر وہ منافق تھے، اور انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا ہوا تھا، اندر سے وہ منافق تھے اور بظاہر اسلام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد فوراً انہوں نے کہا چل بھائی یہ کام ہی ختم ہو گیا، وہ نفاق میں چلے گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ اور ان مرتدین کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا۔ پھر منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، آپ کو کیسے دیں گے؟ وہ اس دور کے ساتھ خاص تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی، چاہے وہ اونٹ کی ناک کی جو رسی ہے وہ بھی اگر وہ اس وقت زکوٰۃ میں دی جاتی تھی، وہ بھی اگر کوئی بندہ روکتا ہے تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو اسلام تو دو ٹوک موقف اپناتا ہے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے۔ ایک نماز پڑھی دوسری نہیں پڑھی، ایک چیز پہ عمل کیا دوسری چیز پہ عمل نہ کیا، غمی جو سنت کے مطابق کر لی، خوشی سنت کے خلاف کر لی کہ جی استاد یہ خوشی کبھی کبھار آتی ہے، جو کچھ تو کرنے دے، بھائی ہم کرنے دیں گے؟ یہ تو اسلام کا معاملہ ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ اسلام کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ملک میں فساد کیا، انہوں نے لڑائیاں کی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے انبیاء کے خلاف سازشیں کی، انہوں نے صحابہ کرام کو پریشان کیا، ان کو قتل کیا، ان کے خلاف سازشیں کی، انہوں نے یہودیوں نے منافقین تیار کیے جو کہ ان کے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر چونکہ حلیہ تو ان کا مسلمانوں جیسا تھا، داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی پکڑی ہے، مسنون صحابہ جیسا لباس پہن لیا، انہی جیسے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور کبھی بڑی مشکل سے زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دی، اس خاطر کہ ہم نے ان کو اپنے بڑوں کو جا کر خوش کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے بگاہے ان الٹی حرکات سے آگاہ فرمایا تاکہ مسلمان ہوشیار رہیں، ان کی شرارتوں سے آگاہ رہیں، نقصان نہ اٹھائیں۔ آج بھی مسلمانوں کے رہنما منبر و محراب سے ہر بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور لوگوں یہ حکمران فلاں فلاں ان کا جو معاملہ ہے، یہ کرتب ہے، یہ فلاں فلاں جگہ پر یہ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فلاں فلاں جگہ پہ ہمارے نقصان کی بات کرتے ہیں اور ہمارے ایمان پر زد ہے یہ ان کے فیصلے، لہٰذا تم لوگ ان کی بات نہ مانو، تم لوگ قرآن و سنت کو اپناؤ، حکمرانوں کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی لالچ میں نہ آؤ۔ لیکن ہمارا مسلمان بھائی سنتا نہیں ہے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اجتماعی عذاب آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی عذاب آتا ہے، انفرادی گناہ پر انفرادی عذاب آتا ہے۔ جب امت کے اکثر لوگ گناہ کی طرف راغب ہوں تو اجتماعی عذاب آتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو پچھلے دنوں یہ دی تھی، جو نوجوان آج کل تو بڑے بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، عام میڈیا پہ، حکومتی سرکاری و غیر سرکاری میڈیا پہ دیکھیں جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں ان کے سننے والے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ یہاں سے گئے، اب راتیں بڑی ہو گئی نا، یہاں سے جانے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، راتیں جب بڑی ہو گئی ہیں، یا تو ہو نا بندہ صبح کی فیکٹری میں جانا ہے، شام کو کوئی اور خاص مسئلہ ہے، تو تھوڑے سے لوگ دین سننے والے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے، ہمارے جو ترجیحات ہیں وہ دین نہیں ہے، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب بھیجتے ہیں۔ اب جو حالیہ سیلاب آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پانی آیا، روڑ گیا سارا کچھ دائیں بائیں، چلو وقتی نقصان نہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا جب مارکیٹ میں چیزیں آئیں گی، کچھ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ یہ کبھی بارشیں بے وقت آ رہی ہیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی مہنگائی آ رہی ہے، کبھی حکمرانوں کا ظلم و ستم ہے، طرح طرح کے ٹیکس ہیں، گھر کے اندر بے اتفاقی ہے، گھر سے باہر بے اتفاقی ہے، خاندانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، محلے والے آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے بھائیوں کو، دوستوں کے محلے والوں کو کہا تھا، بھائی بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھو، آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ادھر سے بھائی صاحب، ادھر سے سیلاب ہے، ادھر سے زلزلہ ہے، ادھر سے حکمرانوں کے بے جا ٹیکس ہیں، اور ان کے اپنے اتنے زیادہ خرچے، ایک ایک ممبر اسمبلی کی لاکھوں تنخواہ ہے، لاکھوں روپے تنخواہ ہے جی۔ اور مسلمان کو، عوام پاکستان کی عوام کو کیا ملا ہے؟ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن بنیاد یہ ہے میں گناہ گار ہوں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں کہے کہ میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں، اور جب میں اختیار میں ہوتا ہوں
میرا بس چلتا ہے، میں اجتماعی گناہ کرتا ہوں۔ تو یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ زمین میں فساد کیا تھا۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ گناہ جس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، اور تعدی جو ہے وہ ظلم، وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا۔ ہم نے اپنا نجی جو محفلیں ہیں اس میں بھی گناہ کیا ہے، اجتماعی محفلوں میں بھی گناہ کیا ہے۔ یہ سارے کام یہودیوں نے کیے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی ہے، پھٹکار ہوئی ہے۔ آج ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ تھوڑی پھٹکار ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چڑی کے بچے کی طرح اپنے ہاتھوں سے نوالا ان میں ڈالتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ ہم اپنے گھر والوں کو کتنا کچھ لا کر دیتے ہیں، کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ آگے سے جو ہمیں رزلٹ ملنا چاہیے وہ رزلٹ نہیں ہے، وہ نتیجہ نہیں ہے۔ ہم خود کیسے ہیں؟ ہمارے اوپر کتنے لوگوں نے احسان کیا، کیا ہم نے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں، اچھے اخلاق کی صورت میں ادا کیا؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ ہم نے رب تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ کا احسان کا بدلہ نہیں چکایا، ناقدری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، بار بار ناشکری والے الفاظ بولے، بار بار یہ کہا کہ جی گزارا پہ ہونا ہے، 50-60 ہزار روپے تنخواہ ہے، 70-80 ہزار روپے تنخواہ، کہتا ہے گزارا پہ ہونا ہے۔ ایک بندے کی 70 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ کہتا ہے گزارا پہ ہونا ہے۔ میری 18 ہزار روپے تنخواہ ہے، میں آنا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، صحیح کم پہ چلنا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ وہ تو میرے رب بتایا، میں جو تو کلّا ہونا تو میں کیا آنا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بندے کی تھوڑی تنخواہ ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، وہ اچھا وقت پہ گزرنا ہے، بہت اچھا وقت پہ گزرنا ہے۔ ایک بندے کی 70 ہزار روپے تنخواہ ہے، گزارا پہ ہونا ہے۔ بھائی گزارا پہ ہونا ہے تو اپنے بیوی بچوں کی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو کیوں اس پہ عمل درآمد کرتا ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ زمین میں فتنہ فساد جو ہے یہ میرے اور آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ زلزلے ہیں، یہ سیلاب ہیں، یہ مہنگائیاں ہیں، یہ حکمرانوں کا ظلم و ستم ہے، یہ گھروں میں، محلوں میں، خاندانوں میں جو بے چینی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو کام یہودی اور عیسائی کرتے تھے وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے کہا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ آپ تو بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ سمعنا وعصینا، بات آپ کی استاد جی آپ کی سمجھ آ گئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم وعصینا نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ بس نہیں مانیں گے۔ جو بندہ نہیں کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اس کے بعد کوئی سوال بنتا ہے نہیں۔ آج ہمارا مسلمان بھائی زبان سے بھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہے لیکن اکثر اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتا ہے، مجھے نہ داڑھی کی ضرورت ہے، نہ پگڑی کی ضرورت ہے، نہ ٹوپی کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ غمی خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ضرورت ہے۔ ہماری غمیوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری نجی اور اجتماعی محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، ہمارے دسترخوان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذبح ہو رہی ہے۔ اس کی کون فکر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں نے جہاں اور برے کام کیے، ایک بات انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑی خطرناک اور بڑی گناہ والی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو، صدقے دیا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ تم بخشے جاؤ، تمہارا اپنا فائدہ ہو، ایک کے بدلے 10 ملیں گے، آخرت میں مغفرت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، رزق تمہارا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ آگے سے ان یہودیوں نے، منافقوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ دو۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور یہاں پر جب یہ یہودی پہلے بڑے فٹ تھے، پھر جب ان پر غربت کے سائے آئے، غربت میں جب گئے، تھوڑا سا جھٹکا تو انسان کو زوال تو آتا ہے، جھٹکا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، استغفر اللہ، کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں کھلاتا نا، ہماری ضرورتوں کو اللہ جاننے والا تو فوراً ہمیں دیتا۔ یہ ایسے باغی تھے کہ اتنی کھلا انکار آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اتنی خطرناک اور کمزور باتیں کہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، فرمایا ہاتھ تو ان کا تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوا بلکہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، دونوں ہاتھ سخاوت والے ہیں، تنگ دست تو یہ ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے کہ یہودی مالدار بھی ہیں۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ یہودی ہیں۔ اصل تنگ دستی جو ہے وہ اخلاق کی پستی ہے، اصل تنگ دستی اور نقصان والی جو بات ہے وہ آخرت کا نقصان ہے۔
دنیا کا نقصان اللہ کے کاغذوں میں نقصان نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کافروں نے سارا کچھ لوٹ لیا۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کافروں نے مجھ سے سارا کچھ لوٹ لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان سلامت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایمان سے۔ فرمایا تیرا سارا کچھ بچ گیا۔ مطلب اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اصل تنگ دستی اخلاق کی پستی ہے، بے دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا او لوگو تم غریب کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اپنی اس وقت کے علم کے مطابق، جب تک کہ ان کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی، یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، پیسہ ٹکا نہ ہو تو وہ غریب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اصل غریب وہ ہے کہ جو ظالم بندہ دنیا سے جائے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا اس کی نیکیوں کو اس کے کھاتے میں ڈالیں گے جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ پھر اس طرح ہوگا کہ ابھی ظلم باقی ہوگا، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، لیکن دنیا میں اس نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، ناجائز پیسہ جمع کیا تھا، مال جمع کیا تھا۔ پھر اور لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے یا باری تعالیٰ میرے اس نے یہ دینا ہے اور میرے یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کے پاس نیکیاں تو نہیں رہیں، اب اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دو۔ آیا تھا نیکیوں کا پہاڑ لے کر، جب گیا تو گناہوں کا پہاڑ لے کر۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ تو اصل غربت کون سی ہے؟ آخرت کی غربت ہے۔ اصل غربت یہ ہے کہ دنیا میں ظلم کیا، قیامت والے دن اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ فرمایا کہ یہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ لوگ بجائے اس کے کہ دینی تعلیمات کو اپنائیں، یہ مزید کفر کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح کہ مطلب اب جب کافر لوگ دین اسلام کی باتیں سنتے ہیں، جب نئی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا مسئلہ بتایا تو ان کا غصہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ جب غصہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے تو ظاہر ہے اور زیادہ باغی ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے قرآنی آیات سے، کافروں کا کفر جیسے آتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پہلا سپارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی باتوں کو سنتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا اور تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو چیزیں ہم آپ پر نازل کرتے ہیں وَطُغْيَانٌ وَكُفْرًا، ان کی سرکشی، ان کا کفر پہلے سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کی آپس میں تفرقہ بازی والی لڑائی بھی ہے، سیاسی بھی لڑائی ہے اور ذاتی مفاد کی لڑائی بھی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، یہ بسا اوقات محسوس نہیں ہونے دیتے، ورنہ مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں میں آپس میں تفرقہ بازی ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اور جب کبھی آگ ان پر سلگاتے ہیں تو لڑائی کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان یہودیوں کے عادت میں ہے کہ یہ بہت زیادہ دنیا میں لڑائیاں لڑتے ہیں، جب بھی یہ لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ جب یہ جیسے افغانستان میں کافروں نے حملہ کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ملیہ میٹ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ فلسطین میں آئے تب بھی کہا کہ جی ایک مہینے کے اندر ہم بالکل غزہ کو بالکل ملیہ میٹ کر دیں گے، اور اب پرسوں کا ان کا کوئی اپوزیشن لیڈر بولا ہے بنی اس کا اسرائیلیوں کا، اس نے کہا جی ہم افغانستان والی تاریخ دہرانا نہیں چاہتے۔ وہ کیا کہ افغانستان میں ہمیں جوتے پڑے ہیں، افغانستان میں ہم رسوا ہوئے ہیں، ہم ان کو زیر نہیں کر سکے۔ گویا یہاں پر بھی ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم ان کو زیر نہیں کر سکیں گے۔ حالیہ مجاہدین نے بہت بڑا حملہ کیا، ان کو رسوائی، ان کے بندے بھی گرفتار کیے۔ تو یہ جو یہودی بظاہر دیکھنے میں کتنے وہ لگتے ہیں، لیکن اندر سے یہ آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہیں، یہ انتہائی بے چینی کی زندگی گزار ہیں۔ اس کی ایک مثال ابھی ایک ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے کہ جاپان میں ایک سال کے اندر 35,000 لوگ تنہائی کی موت مر رہے ہیں۔ حالانکہ مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں کہ جی جاپانی ہے، جی جاپانی دیو جی، بیرنگ جاپانی دیو جی، گڈی جاپانی دیو جی، کڑی جاپانی دیو جی، کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن ایک سال میں تنہائی کی موت، جیسے نہیں ہمارے ہاں کچھ اداکار لوگ مرے تنہائی کی موت، اس طرح 35,000 بندے ایک سال میں مرے ہیں تنہائی کی، مطلب ان کے ہاں یہ چیز عام ہے۔ تو مسلمان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں یہ لوگ فساد کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا ان کافروں میں، یہودیوں میں جو لوگ ہیں وہ معتدل بھی ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جنہوں نے چراغ جلایا تھا مسجد میں، صحابی رسول، وہ پہلے عیسائی تھے،
اور حاتم تائی کے جو بیٹے عدی ابن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ مسلمان ہوئے وہاں سے۔ فرمایا کہ ان یہودیوں میں معتدل بھی لوگ ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں۔ جو معتدل ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے ان میں سے برے کام کر رہے ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بند کیا ہے، یعنی ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے جو کچھ انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، کھلے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس اللہ کی مرضی جس کو دے نہ دے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا کہ ہمیں جب نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری مرضی ہے تو میں دوں نہ دوں، کبھی اللہ نے دے دیا کبھی کھینچ لیا۔ اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے، لیکن آخرت مسلمانوں کے لیے۔ ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اترا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کیا بڑھے گی؟ سرکشی اور کفر، یعنی ادھر قرآن نازل ہو رہا ہے، ادھر اور سرکش ہو رہے ہیں، کیونکہ حسد ہے، تعصب ہے اور ضد اور عناد ہے۔ ان کو غصہ آتا ہے یہ قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے اور ہمارے راز کیوں فاش ہو رہے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کی آپس میں بغض و عداوت، لڑائی اور جھگڑے، بغض و عناد قیامت تک جاری رہے گا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جب کبھی ملک میں دنیا میں یہ فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس کی آگ کو جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے گناہوں کا کفارہ کریں گے۔ ولادخلناہم جنات النعیم، اور ان کو نعمتوں والے باغوں میں داخل کریں گے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ تورات و انجیل کو قائم کریں، یعنی اس کے قانون کی پاسداری کریں، اسی کے مطابق اپنے ملکی فیصلے کریں۔ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ نازل کیا ہم نے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، یہ کھائیں گے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اپنے نیچے سے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کے ذریعے ہمیں رزق اور غلہ زیادہ دیں گے، زیادہ برکت ہوگی، اور زمین چونکہ غلہ اگاتی ہے اور زمین میں خزانے بھی ہیں، تو جس طرح یہودیوں کے لیے حکم تھا ہمارے لیے بھی ہے، اگر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایسی امت بھی ہے جو سیدھے راستے پر ہے، معتدل چلنے والی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو یہودیوں اور عیسائیوں میں مسلمان ہونے والے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت سے اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے اعمال و افعال سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔